خشوع و خضوع آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا، تو حدیث کے اندر خشوع و خضوع اگر میں نے کسی میں پایا ہے کمال درجے کا تو وہ امام مسلم ہے۔ آپ کی زندگی میں حدیث کے بارے میں خشوع و خضوع اتنا ہے کہ آپ کو دنیا و مافیا کی خبر ہی نہیں رہتی تھی کہ ارد گرد ہو کیا رہا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مجلس مذاکرہ حدیث تھی، کسی نے کوئی حدیث پوچھی تو وہ آپ کی نظر سے نہیں گزری، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہ ہو، اب وہاں سے اٹھے، فرمانے لگے اچھا میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں۔ آپ گھر آ گئے، گھر آتے ہی آپ نے اپنی بیوی سے یہ کہا، دیکھو میں کمرے میں جا رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں گا، میں کمرہ جب بند ہو جائے گا پھر کسی کو اندر نہیں آنا، تم آنا نہ کوئی اور آنا، جب تک کہ میں خود باہر نہ آ جاؤں۔ بیوی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے پاس رکھ رہی ہوں، اگر کبھی بھوک لگے تو اس میں سے لے کے لے لیجیے، اب میں کیا اس میں سے تھوڑی نکالوں یا کیا کروں۔ وہ قریب رکھ دیا، آپ نے حدیث کی کتاب اٹھائی اور حدیث جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے، عشاء کی نماز پڑھ لی، اب عشاء کی نماز کے بعد جو حدیث ڈھونڈنے لگے۔ اب خشوع و خضوع کا کیا عالم ہے؟ خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے امام زین العابدین نماز پڑھتے تھے، آگ لگ گئی کچھ خبر نہیں، سانپ آگے ڈنگ مارا کچھ خبر نہیں ہے، تو یہ خشوع و خضوع ہوتا ہے کہ انسان کو باہر کی خبر ہی نہ ہو۔ لیکن میں حدیث کے علم میں دیکھ رہا ہوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ حدیث ڈھونڈنے لگے، کتاب پڑھتے جاتے، حدیث پڑھتے جاتے، کھجور اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے، حدیث پڑھتے جاتے، کھجور اٹھاتے منہ میں ڈال لیتے، حدیث پڑھتے جا رہے ہیں، وہ پورا ٹوکرا صبح فجر تہجد کے وقت، فجر کے وقت وہ کیا ہوا کہ پورا ٹوکرا ختم ہو گیا، وہ کھجوروں کا ٹوکرا ختم ہو، حدیث آپ کو مل گئی۔ حدیث جب آپ کو ملی تو آپ کی باڈی کے اندر پوٹاشیم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا صبح کے ٹائم۔ 100 گرام کھجور کے اندر پوٹاشیم 656 ملی گرام ہوتا ہے، تو آپ تو پورا ٹوکرا کھا گئے تھے۔ پوٹاشیم باڈی میں جب زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی شہادت حکمی واقع ہو، اللہ اکبر جل شانہ۔ کسی کوئی نماز میں اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ ہو کہ تیر لگنے سے شہید ہو جائے؟ کتنے اولیاء کرام ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگوں نے ان کی گردنیں کاٹ دی، وہ خشوع و خضوع کمال کا ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی کا سچا عاشق، حدیث کے اندر اتنا خشوع و خضوع تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا، اور وہ پوٹاشیم باڈی میں جب بڑھ گیا تو آپ نے جان جو ہے وہ حدیث کے ڈھونڈنے میں ہی دے دی۔ تو 25 رجب شام کا وقت ہے، کیا ہوا، آپ کو پھر 261 ہجری میں آپ کو نیشا پور کے علاقہ نصر آباد میں دفنا دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بلند اور پکی۔ یہ عظیم محدث ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھی گزاری تو حدیث مبارکہ کو تلاش کرتے ہوئے، اور جب دنیا سے گئے تو تب بھی حدیث مبارکہ کو ہی تلاش کر رہے تھے۔ اس سے پکا اور سچا عاشق مصطفیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی قبر مبارک کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ آ کر اپنے شاگردوں کو، قابل شاگردوں کو لا کر آپ کی قبر کے اوپر مسلم شریف پڑھا کرتے تھے، اور آپ سے فیض جو ہے وہاں پہ حاصل کیا کرتے۔ اس کو حافظ ابن صلاح نے ذکر کیا، ایسے بڑے بڑے محدثین آئے ہیں۔ ملک ایران کا صوبہ نیشا پور چونکہ ایران میں ہے، تو آپ چونکہ سنی تھے اس لیے لگتا ہے کہ آپ کا مزار جو ہے وہ زیادہ بڑا یا جیسے امام بخاری کا ہے ویسے بنایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمتیں جو ہے نازل فرمائے۔ میں ان کے لیے تو کافی دن سے فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور دلائل الخیرات کا ثواب دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔